ان لوگوں میں شامل کرے جو حق بات سن کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آج کے دن میں جو رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے حصہ عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان خیرات میں سے نوازے۔ درود و سلام ہو امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ سورۃ الحجرات ہم نے شروع کی تھی، اور جن میں بہت ساری اصلاحی، تربیتی، معاشرتی باتیں ہم پڑھ رہے تھے۔ تقریباً آدھی صورت سے زیادہ ہم نے پڑھ لی تھی، اہم نکات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے 2 یا 3 آیتیں ایسی ہیں جن کو سمجھ کے پڑھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے اس صورت کے سیریز میں۔ اسی موضوع کو آگے لے چلتے ہوئے اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لاتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اے ایمان والو، تم لوگوں کے لیے ایک اور نصیحت ہے۔ پچھلی آیت جو ہم پڑھ چکے ہیں، جو آیتیں، جو نصیحتیں اللہ نے بتائی ہیں، ان میں سے ایک نصیحت کہ تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے آئے تو اس کی تحقیق کر لو، کہیں تم کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا دو جہالت کے بنا پہ، پھر بعد میں تمہیں افسوس ہو۔ پھر اللہ نے دوسری بات بتائی ہے کہ ایمان والو، مسلمان کا بھائی ہے، اپنے بھائیوں کے درمیان۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرو، اختلافات ہوں، لڑائیاں ہوں، ناراضگیاں ہوں، بات ختم کرو، دلوں میں باتیں نہ رکھو۔ اس کے بعد ہم پڑھ چکے ہیں، ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ ہی عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ کسی کے عیب کے پیچھے مت پڑ جاؤ۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ کسی کا لقب نہ لگاؤ، برے ناموں سے لوگوں کو نہ پکارو۔ ایمان لانے کے بعد یہ جو اعمال ہے یہ تمہارے اوپر جچتے نہیں ہیں۔ پھر آخری بات جو ہم نے پڑھی تھی کہ جو توبہ نہیں کرتا، گناہ سب کرتے ہیں، لیکن جو گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتا، در حقیقت یہی لوگ ظالم ہوتے ہیں۔ ظالم وہ نہیں ہے جو گناہ کرتا ہے، ظالم وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتا۔ تو ایمان والو، توبہ کرو، اپنی اصلاح کرو۔ اور اگلی نصیحت اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اجتنبوا، بچ جاؤ، دور ہو جاؤ، خبردار، بچ کے رہنا، کثیراً، بہت زیادہ بچ کے رہنا۔ بھلا وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے بہت زیادہ بچ کے رہنا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو بیج ہے، بیج جو اصل میں مغز ہے۔ یہ وہ بیج ہے جس بیج کی وجہ سے یہ بہت بڑے درخت اور بہت بڑے بڑے پودے بن جاتے ہیں۔ اس بیج کو پہلا آغاز سے ہی معاملے کو ختم کرو، بچ کے رہنا، بہت زیادہ۔ کسی سے بچ کے رہنا؟ من الظن، بدگمانی سے بچ کے رہنا۔ ان بعض الظن اثم، بہت ساری بدگمانیاں ایسی ہیں جو کہ گناہ ہیں۔ جو ہم نے پچھلی جو آیتیں پڑھی تھیں، ان آیتوں میں بھی اگر ہم غور کرتے تو کسی مسلمان پر الزام لگا لیا گیا، کسی مسلمان کے بارے میں کہا گیا کہ جی اللہ کے رسول وہ ہمارے پر حملہ کرنے والے ہیں، وہ یہ کر دیں گے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں، جھگڑے۔ اس کے بعد ہم نے جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھی، اگر آپ غور کریں تو ہر بیماری میں جو پہلا بنیادی کردار جو کام ادا کرتا ہے وہ ہے بدگمانی۔ جب میں بدگمان ہوں گا کسی کے بارے میں، تب میں اسے برا بلا کہوں گا۔ جب بدگمانی ہوگی تب میں اسے گالیاں دوں گا۔ جب بدگمانی ہوگی تب میں غیبت کروں گا، لوگوں کے سامنے بیٹھ کے بولوں گا کہ یہ بندہ چور ہے، یہ ڈکیت ہے، یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ دھوکے باز ہے۔ جب بدگمانی ہوگی تو جا کے ہمارے درمیان نفرتیں آئیں گی، ہمارے درمیان بغض اور کینہ کبد آئیں گے۔
تو اللہ نے فرمایا اے لوگوں بدگمانی سے بچ جاؤ، تم بہت سارے برائیوں سے، بہت ساری برائیوں سے بچ جاؤ گے۔ اور یہاں اللہ نے جو الفاظ استعمال کیا، جو انداز استعمال کیا ہے، اے لوگوں بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ بچو، بہت بچنا ہے، تم نے دور رہنا ہے بدگمانی سے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ حد سے زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، مطلب کہ ہر بات میں بدگمانی ہونا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی سوچ ہی نیگیٹو ہوتی ہے، کچھ اچھا بھی کرو گے نا، انہوں نے کہنا نا 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 یہ بندہ جو ہے نا اس کی نیت میں ابھی بھی کھوٹ ہے۔ کوئی اس کے سامنے اگر نماز بھی پڑھ رہا ہوگا نا تو کہے گا نہیں 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 نہیں، یہ نماز مجھے دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، اور میں جانتا ہوں اس بندے کو، یہ ہے ہی ایک نمبر کا منافق انسان ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ نماز پڑھے۔ وہ انسان اگر اللہ کے راہ میں مال خرچ کرے تو یہ کہے گا نا 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 نا، کوئی تو پلاننگ ہے، کچھ تو اس کے ذہن میں چل رہا ہے۔ اس کے سامنے آپ لاکھ قسمیں کھاؤ اور لاکھ ثبوت دو کہ نہیں میں تمہارے لیے مخلص ہوں، میرے دل میں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ بندہ کیا ہے؟ وہ بندہ ذہنی طور پہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ یاد رکھیں بدگمان جو ہے نا وہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ بدگمانی ہے جسے ہم کہتے ہیں جائز بدگمانی، کہ دلائل کے بنیاد پہ ایک بندہ ہمیشہ جھوٹ بولتا آ رہا ہے، ہمیشہ اس کا جھوٹ ثابت ہوا، پھر اس نے کوئی بات ایسی کی اور ہمارے ذہن میں بدگمانی آ جاتی ہے کہ یار یہ ہمیشہ ہی جھوٹ بولتا ہے، تو اس دفعہ بھی اس نے جھوٹ بولا۔ کیوں جی آپ کیوں بدگمان ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے پیچھے ریزن ہے، اور خاص طور پر وہاں جہاں پر دلائل سارے اس طرف اشارے کرتے ہوں، سارے دلائل اس طرف اشارے کر رہے ہوں کہ ہاں اسی بندے نے یہ کام کیا ہے، اور وضاحت واضح طور پہ سب کو یہی لگ رہا ہو کہ اس شخص نے ہی یہ غلطی کی ہے، اس کا ہی یہ کام ہے، تو یہاں پہ اس کو ہم کہیں گے یہ جائز بدگمانی ہے، کہ ٹھیک ہے کیونکہ ہمیشہ سے یہ ہوتا آ رہا ہے اور ہمیشہ سے سارے تیر اسی کی طرف جا رہے ہیں، سارے اشارے اسی شخص کی طرف جا رہے ہیں، تو گمان اسی پہ ہی جانا ہے۔ یہ جائز بدگمان ہے جہاں پہ اسباب اور ریزنز ہیں، دلائل ہیں۔ اور دوسرا وہ جو ناجائز ہے، جہاں واضح اشارے نہ ہوں، ایک چیز گم ہو گئی، میں کہہ دوں کہ فلاں بندے نے لیا ہے، بس میرا دل کہہ رہا ہے اس نے لیا ہے، یہ بدگمانی ہے۔ نیگیٹو لوگوں کے بارے میں سوچ رکھنا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ جس چیز کے دلائل نہیں ہیں، کوئی واضح تمہارے پاس پروف نہیں ہے، تم کیسے اس شخص کو بلیم کر سکتے ہو؟ کیسے تم اس شخص پہ انگلی اٹھا سکتے ہو کہ اس نے یہ کام کیا ہوگا؟ صرف ایک بات، ایک سوچ، ایک ذہن نہیں۔ اور تیسرا وہ انسان جسے میں بتا رہا تھا کہ یہ سائیکو ہے۔ یہ کون ہے؟ سائیکو۔ اس کا علاج کروائیں۔ ایسے لوگ جو بدگمانی کی اس بیماری کے شکار ہو چکے ہیں نا، یہ معاشرے کو اندر سے کوکرا کر دیتے ہیں، یہ تباہی کر دیتے ہیں۔ ایسے مرد جس گھر میں ہوتے ہیں وہ گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ ایسی عورتیں جس گھر میں رہتی ہیں اس گھر کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ یہ بیمار عورتیں ہیں، یہ بیمار مرد ہیں جو ہمیشہ ہر بات میں کیڑے نکالتے ہیں، جن کو ہر کام برا نظر آتا ہے، جن کو ہر چیز میں نقص نظر آتا ہے۔ جو آپ 100 اچھائیاں کرو گے، آپ کی اچھائیاں انہیں نظر نہیں آئیں گی۔ ایک غلطی کرو گے، کہیں گے دیکھا نا، مجھے معلوم تھا یہ بندہ ہے ہی اس طرح کا، جو ہمیشہ صرف نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم، لوگو خبردار بچ کے رہنا، والظن، بدگمانی سے بچ کے رہو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ وہ بدگمانی جو بے بنیاد ہو، جس پر کوئی پختہ دلیل نہ ہو، یہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک گمان رکھنے کو جھوٹ قرار دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم بدگمانی شروع کرو گے، پھر تم غیبتیں کرو گے، پھر تم چغلیاں کرو گے، پھر تم جاسوسیاں کرو گے، پھر تم الزام لگاؤ گے، پھر یہ پہلا قدم ہے اور اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اور اسی آیت کے جو اگلے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ غیبت نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، یہ ساری چیزیں در حقیقت ان سب کا وجہ یہ بدگمانی ہے۔ کتنے ایسے گھر تباہ ہو گئے، میاں بیوی کے درمیان طلاق تک معاملہ پہنچ گیا، بچے یتیم ہو گئے،
باپ کا سہارا بچوں کے سر سے اٹھ گیا. کتنے ایسے بچے ہیں جو ماں سے دور ہو گئے صرف بدگمانیوں کی وجہ سے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایسے مرد ہیں جنہوں نے ہمیشہ صرف شک کی نظر سے اپنی بیوی کو دیکھنا ہے. ہر بات میں ان کو صرف ان کی بیویاں جو ہے نا وہ ایک مجرم نظر آتی ہیں کہ نہیں اس نے یہ غلطی، یہ اس کی نہیں، یہ ہے ہی اس طرح کی. بیوی کوئی اچھا کام بھی کرے تو وہ نقص نکالنے میں ماشاءاللہ ماہر ہوتے ہیں کہ نہ یہ ہے یہ، میں اچھی طرح تمہیں جانتا ہوں، میں واقف ہوں تم سے. اور اس کی اچھائی کو اس طریقے سے آگے سے وہ پیش کرتے ہیں کہ آگے سے وہ خاتون کہتی ہے کہ میں آج کے بعد کبھی اچھائی کروں گی ہی نہیں. اور میرے بھائیوں کتنی ہی ایسی عورتیں ہیں، اللہ ہماری عورتوں کی اصلاح فرمائے، جنہوں نے اپنے گھر تباہ کر دیے صرف اپنے شوہروں پہ شک کر کے، صرف شک کی وجہ سے کہ نہیں میرے شوہر نے فلاں سے عورت سے رابطہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا شوہر کوئی چکر چل رہا ہے، میرے شوہر آج گھر لیٹ آئے ہیں تو کوئی کام خراب ہوا ہے، میرے شوہر نے آج، اور یہ شک کر کے نا انہوں نے اپنی زندگیاں خراب کر دی. یاد رکھیں شک کرنے والا نا سب سے پہلے خود کو نقصان پہنچاتا ہے اور کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. سب سے پہلے وہ خود کو تباہ کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو تباہ کر رہا ہوتا ہے. ہاں جہاں پہ ریزنز ہوں، جہاں وجوہات ہوں، وہاں ان پہ بات ہو، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن بے مقصد بے جا ہر جگہ غلط اینگل سے دیکھنا اور غلط ہم نے اینک ہی وہ پہنی ہوئی ہے جو کالی اینک ہے اور ہمیں ہر چیز سیاہ نظر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چیزیں کیوں سیاہ ہیں؟ ہماری سوچ غلط ہے، ہمارے سوچنے کا طریقہ غلط ہے. اللہ فرماتے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو. اچھا ہم بچپن سے یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ صرف سوچنے سے انسان گنہگار نہیں ہوتا جب تک انسان کرتا نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا؟ دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. کبھی کبھی صرف سوچنے سے بھی نا، جب انسان اپنے بھائی کے بارے میں، اپنی بہن کے بارے میں، اپنے ساتھی کے بارے میں جب بدگمانی رکھتا ہے نا تو صرف سوچنے سے ہی انسان اللہ کے ہاں گنہگار ہو جاتا ہے. ان بعض الظن اثم، کیونکہ یہ عمل ہے ہی اتنا منحوس کہ سوچ سے ہی کام شروع ہوتا ہے اور سوچ کے بعد اس کے انجام ضرور اس طرح کے بھیانک ہوتے ہیں جو فساد اور تباہی کے سبب بنا دیتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا اجتنبوا کثیرا. ہمارے سلف الصالحین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اپنے بھائی کے لیے خود ہی کوئی بہانہ تلاش کر لیا کرو. اپنے بھائی کے لیے خود ہی کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیا کرو. اگر بہانہ نہ ملے تو کہہ دو کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور وجہ اس کے پاس ہو. اللہ اکبر. ہمارے سلف الصالحین کہا کرتے تھے التمس لاخیک 70 عذرا، اپنے بھائی کے لیے 70 بہانے ڈھونڈو. ایک بھائی نے وعدہ کیا مجھ سے کہ میں آپ سے 2 بجے ملوں گا، فلاں جگہ میں ہماری ملاقات ہوتی ہے. ہوا کچھ یوں کہ 2 بج گئے، میں انتظار کر رہا ہوں، انتظار کرتے کرتے 2:30 بج گئے، 3 بج گئے. ظاہر سی بات ہے ہمیں انتظار کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے تو معاشر من حیث القوم ہماری عادت ہے، ہم نے کہنا ہے یہ بندہ تو ہے ہی جھوٹا. میں پہلے بھی کہہ رہا تھا نا کہ یہ بندہ نہیں آئے گا، دیکھو چکما دے گیا، دیکھو ڈرامہ کر گیا. ہر بار اس پہ یہ ڈرامے ہوتے. ہم نے فوراً نیگیٹو سوچنا ہے کہ یہ ہوتے ہی ایسے، ان کی عادت ہے، یہ ہے ہی جھوٹا، یہ فراڈی بندہ ہے. اس کو پتا تھا کہ میں نے آج کھانا کھلانا ہے اس لیے دیکھو بھاگ گیا، آیا ہی نہیں سامنے. اور سیدھا ہمارا فوراً ہمارے تیر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور ہم اس بندے کو زخمی کر دیتے ہیں اور ہم اللہ کے ہاں گنہگار ہو جاتے ہیں. صرف گمان رکھنا گناہ ہے. جب گمان کے بعد جب ہم اس گمان پہ ہم بولتے ہیں نا اور ہماری بات غلط ہوتی ہے تو یہ الزام ہو جاتا ہے اور یہ وہ جرم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. اے لوگوں کسی پر الزام لگانا یہ افک ہے، یہ تہمت ہے، اور الزام لگانا یہ بہت خطرناک جرم ہے کہ کسی پہ ہم الزام لگائیں، بے بنیاد بات ہم اس پہ تھوپ دیں کہ اس شخص نے ایسے کیا ہوگا، اس شخص نے ایسے کہا ہوگا. الزام لگانا، یہاں تک کہ اسلام نے اگر کسی عورت کے اوپر الزام لگایا جائے، کسی کے بارے میں غلط الفاظ کہے جائیں کہ ہو سکتا ہے اس عورت نے بدکاری کی ہو سکتا ہے اس کے کریکٹر ٹھیک نہ ہو، یہ اتنا خطرناک جرم ہے کہ اسلام نے کہا کہ اس کی معافی نہیں ہے جب تک اس بندے کو کوڑے نہ لگے یا یہ بندے 4 گواہ لائے
4 گواہ پیش کرے جنہوں نے اپنے آنکھوں سے اس جرم کو ہوتے ہوئے دیکھا ہو، نہیں پیش کر سکتا، پکڑو اس ظالم کو، اس کو کوڑے مارو، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس انسان کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے بے بنیادی بات کیسے کر لی، صرف ایک گمان کے بنیاد پہ، ایک شک کے بنیاد پہ۔ تو صرف شک کے بنیاد پہ آگے جو ہم الفاظ کہتے ہیں نا میرے بھائیوں، کبھی کبھی یہ الفاظ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ہم کوڑے کھانے کے قابل بن جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ کم سے کم لوگوں پہ الزام لگایا کرے، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ یہ زبان تباہ کر دے انسان کو، یہ زبان سارے کام خراب کر دے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ الزام لگانا، کسی کے اوپر انگلی اٹھانا، ایک مسلمان کو چاہیے ہمیشہ اپنے بھائی، مسلمان بھائی کے بارے میں پازیٹیو سوچا کریں۔ اسلام کا قانون کیا ہے؟ اسلام کا قانون یہ ہے کہ جو مسلمان ہے جس کے بارے میں اس برائی میں مرتکب ہونے کا کوئی واضح دلیل نہ ہونا، وہ مسلمان ہمارے لیے کیا ہے؟ بالکل پرفیکٹ ہے۔ میرے پیسے گم ہو گئے نا، اسلام کا قانون یہ ہے کہ میرے سامنے جتنے بندے بیٹھے ہیں نا، یہ سب کے سب ان میں سے کسی نے چوری نہیں کی ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، ان میں سے کسی نے چوری نہیں کی ہے۔ ہاں، چیک کیا جائے گا، احتیاط کیا جائے گا، دیکھا جائے گا، قانونی کارروائی میں لے سکتا ہوں، کروا سکتا ہوں، لیکن میں کسی کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ اس نے چوری کی ہے تو یہ الزام ہو جائے گا اور میں اللہ کے ہاں مجرم بن جاؤں گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس چور سے بڑا مجرم میں بن جاؤں گا اللہ کے ہاں کہ میں ایسے لوگوں پہ الزام لگا رہا ہوں۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ کسی کے ہاں کوئی چیز گم ہو جائے نا تو وہ پورے محلے پہ الزام لگاتا ہے، اس نے بھی چوری کی ہوگی نا، اس نے نہیں کی، اس نے تو کی ہوگی نا، پکی بات ہے، اس نے نہیں، اس نے تو کی ہوگی نا۔ اسے نہیں پتا ہوتا کہ چوری کرنے والا ایک گناہ لے کے چلا گیا اور میں 100 بندوں پہ الزام لگا کے میں پورے محلے کے گناہ اپنے سر پہ اٹھا رہا ہوں، میں اللہ کے ہاں اس چور سے بڑا مجرم بن گیا ہوں، صرف الزام لگانے کی وجہ سے اور اس بدگمانی کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اے لوگو بدگمانی سے بچو، بدگمانی سب سے جھوٹی بات۔ اللہ کا قانون، اللہ فرماتے ہیں لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔ جب ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جب الزام لگایا گیا تو اللہ نے کہا ہے مسلمانوں ایسے کیوں نہیں ہوا، ایسے کیوں نہیں ہوا؟ جی اللہ جی کیا نہیں ہوا، ایسے کیوں نہیں ہوا؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، کہ مومن مردوں نے، مومن عورتوں نے اپنے بارے میں اچھی سوچ کیوں نہیں رکھی؟ وقالوا هذا افک مبین، اور مسلمانوں نے یہ کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ سراسر جھوٹ ہے اور یہ ہماری ماں پہ الزام ہے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک ثبوت نہ ملے تب تک ہر بندہ کلیئر ہے، ہر بندہ سچا ہے، ہر بندہ امانت دار ہے، ہر بندہ ہر برائی سے پاک ہے۔ جب تک ثبوت واضح نہ ہو جائے، جب تک اس پر معاملہ واضح نہ ہو جائے، ہر بندہ بری الذمہ ہے۔ اللہ نے کہا مسلمانوں تم نے یہ کیوں نہیں سوچا اپنے مسلمان کے بارے میں، اور تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ جھوٹ ہے؟ اسلام کہتا ہے جب تک حق واضح نہ ہونا ہم ہر مسلمان کی دفاع کریں گے کہ نہیں یہ چور نہیں، نہیں یہ بھی چور نہیں، نہیں یہ بھی چور نہیں۔ کیوں نہیں یہ چور؟ کیونکہ ثابت ہی نہیں ہوا ہے۔ جب تک ثابت نہیں ہے سب کے سب منصف ہیں اور سب کے سب سچے ہیں۔ جب جھوٹ ثابت ہو جائے تو جس پر ثابت ہو صرف اسی کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، باقی سب کو بری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس نصیحت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی سوچ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے زبان اور اپنے الفاظوں کو صحیح چننے کی، صحیح انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کہا ہے، جو سنا ہے، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔